کیے اپنے مہمان گرامی مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، جناب عزت امام مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، بیٹا اس کی ڈبلنگ بند کریں، ایک آواز ہے۔ آج 12 مارچ 2022 بروز ہفتہ ہے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے وقت 11 مارچ کا طے ہوا تھا اور ان حضرات نے میرے پوچھے بغیر وقت بدلا ہے۔ جب 12 مارچ کیا مجھ سے نہیں پوچھا، خود کیا۔ نمبر 1 مخالفت۔ نمبر 2، آج ہم کچھ 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں روڈ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا میزبان ہمیں لینے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر تو آپ کہتے ہیں میرا مہمان ہے، مناظر اسلام ہے، فلاں ہے، ہماری محفل کی رونق ہے۔ عزت اس کی یہ ہے کہ آپ روڈ پہ ٹھہرائے ہوئے ہیں، تو کوئی بندہ مہمان وصول بھی تو کرتا ہے۔ کتنا ٹائم ہمارا وہاں ضائع ہوا، بر وقت ہمیں جاوریاں لینے آ جاتے بندے، یہ وقت ضائع نہ ہوتا۔ میرا 9 سے 10 بجے کا وقت ہے، تو غلطی آپ کی ہے، قصور میرے اوپر نہیں ڈالا۔ میں نے اپنے دیے گئے وقت کے مطابق بات کر کے اٹھ جانا۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے رسالت مآب علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کر مخلوق کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی تگ و دو فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور آخری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں توحید اور رسالت کی دعوت دی ہے۔ توحید کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ کو سمجھنا ہے، اور یہ جو ہماری جبین نیاز ہے یہ اللہ کے سامنے جھکنی ہے۔ اور اسی طرح رسالت کا مطلب کہ وہ اعلیٰ درجے کے انسان، عام انسان نہیں، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے انسان جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کا تاج پہن کر آتے ہیں، وہ انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ لگاتے ہیں، انہیں اللہ کا نمائندہ ماننا۔ اگر ہم درمیان میں نبی کا واسطہ نہ رکھیں تو مخلوق کبھی خالق تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر مخلوق اور خالق کا آپس پہ رابطہ ہے تو وہ رابطہ نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات ہے تو مخلوق خالق تک پہنچے گی، خالق کا پیغام مخلوق تک آئے گا۔ اگر نبی کی ذات کا واسطہ درمیان سے نکال لیں، ہم مخلوق اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، 70,000 لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے وقت کے نبی، آپ ہمیں اپنے اللہ کی زیارت کروائیے، ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ قوم اور مخلوق، میری ایک بات ذہن میں رکھو، نبی کے واسطے کو کراس کر کے تم کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک جانا ہے تو نبی کے واسطے سے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے۔ 70,000 بندوں میں 70 بندوں کا انتخاب ہوا، اور یہ 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ رب العزت کے لیے عرض کیا کہ میرے مولا یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نبی کی بات کو مانے کیونکہ یہ دنیا میں ہے، اور سرگودا کے دوستو دنیا کا قانون یہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ آنکھوں کا خالق بھی ہے اور باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہر کام سے۔ تو ہم دنیا میں رہ کے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں ایمان بالغیب کے طور پہ نبی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بتایا۔ قوم نے کہا جی نہیں، ارین اللہ جہرا، ہم نے براہ راست اللہ کو دیکھنا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو رب نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام انہیں کہیے اس پہاڑ پہ نظر کریں، اس پہاڑ کو دیکھیں، ان استقر مکانا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار اور قائم رہا تو ان نے مجھے دیکھا، اگر نہ قائم رہا تو یہ اپنا حشر دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہی بتایا کہ اللہ تمہیں یہی کہہ رہے ہیں، لیکن قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو قرآن کہتے ہیں جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور 70,000 کی نمائندہ جو 70 بندے تھے وہ مر گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا رب کریم کی خدمت میں عرض کیا مولا میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اے موسیٰ ہم انہیں زندگی دیں گے۔ وجہ کہ اللہ یہ پچھلی قوم کو جا کر بتائیں گے ہم نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، ہم نے نبی کے واسطے کا احساس نہیں کیا تھا، نبی کے واسطے کو کراس کیا تھا، ہم نہیں دیکھ سکے، اب مر گئے۔ یہ تو دعا تھی وقت کے پیغمبر کی، رب نے دوبارہ زندگی دی ہے، یہ قوم کو جا کر بتائیں گے اور قوم مطمئن ہو جائے گی۔ اب ذرا توجہ رکھنا، وہی ہوا 70,000 آدمی پیچھے انتظار میں ہیں، 70 بندے بھیج کر انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر واپس ہوئے ہیں، ان نے قوم کو جا کر بتایا ہے۔ اب جو میں کہنے لگا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کے واسطے کو کراس نہیں کر سکتے، نبی کے واسطے کو ہٹا نہیں سکتے۔ اگر نبی کے واسطے کو کراس کیا یا نبی کے واسطے کو ہٹا دیا تو پھر مخلوق کا یہ حشر ہوگا جو یہاں ان کا ہوا۔ آپ اور ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کا کلام دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے کان سے گزارتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ڈائریکٹ ہم نے اللہ سے نہیں سنا، اللہ سے رسول اللہ نے سنا، رسول اللہ سے امت نے سنا ہے۔ اللہ کا کلام جلالی تھا، پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن وہ حضور کے دل سے گزر کے آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا سینہ جمالی ہے، اس سینے کی برکات ہے کہ جلالی کلام کو ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، برکات اور شفا ملتی ہے۔ میرے دوستو یہ رب کریم اور نبی کریم کے تعلق سے آپ کو اور مجھے ایک ہدایت کی راہ ملی ہے۔ اس پر ایک بات اور بھی سمجھیں، وقت کا نبی جو ہوتا ہے، وقت کے نبی کو رب کریم وہ طاقت عطا فرماتے ہیں، وہ قوت عطا فرماتے ہیں جو اس امت میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے تو فرعونیوں میں جادو زیادہ تھا، جادو اتنا تیز ہوتا کہ وہ راہ چلتے بندے پر جادو کر لیتے۔ آج تک یہود کا جادو مشہور ہے، اسرائیل میں قبالہ جادو ہوتا ہے۔ یہ قبالہ وہ جادو ہے جو بندے پر کیا حیات اور کیفیت کو بدلا کے رکھ دے، ان کا جادو بہت مشہور تھا۔ تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت کیا دی؟ وَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، انہوں نے سانپ پھینکا، ڈنڈا، وہ بن گیا سانپ۔ اور تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک ڈنڈا پھینکا، وہ سانپ بنا اور انہوں نے سب کچھ کو نگل لیا۔ تو اللہ نے بتایا جو تم جادو میں جتنے طاقتور ہو نا، اکیلا نبی تم سب سے آگے، یہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اب سنیں ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگ تانبا پگھال کر برتن بناتے، جفان جسے بڑا بڑا ٹب کے اوپر برتن ڈالا جاتے وہ بناتے، قدور الراسیات
اس طرح کے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہانڈیاں پکانے کے لیے ترتیبیں بناتے اور یہ پگھالنے کے لیے بڑی بڑی بٹھیاں لگائی ہوئی ہوتی. قرآن کہتے ہیں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے معجزہ دیا کہ جب چاہتے کہ میں نے اس لوہا کو پگھالنا ہے اس پر یوں ہاتھ رکھتے لوہا موم بن جاتا. جو امت کے پاس طاقت تھی اس سے بڑھ کے وقت کے نبی کو طاقت دی ہے. اسی طرح تھوڑا آگے آئیں, امت میں پچھلی امتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ سانپ کی طرح ایک جانور ہوتا تھا, اگر اسے کھا لیتے تو اس جانور کی طاقت اتنی تھی کہ وہ اڑ کے ادھر جا کے بیٹھ جاتے, تھوڑا سا اڑ لیتے بغیر پروں کے. تو یہ قوم اپنے لیے اعزاز سمجھتی کہ دیکھو ہم ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر اڑ کے گویا پہنچ گئے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کچھ جادوگروں کی ترتیب تھی یا اس طرح چلتا. تو رب کریم نے حضرت سلیمان کو بھی اڑانے کی طاقت دی. وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاؤُهَا شَهْرٌ. اللہ نے کیا طاقت دی؟ جس تخت شاہی پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سینکڑوں حواریین کے ساتھ بیٹھتے اور جب وہ اڑتا ایک صبح سے ایک شام, ایک شام سے ایک صبح, اتنا سفر کر جاتا جتنا لوگ ایک ایک مہینہ چل کے کیا کرتے تھے. تو جو قوم کے پاس طاقت تھی اللہ نے وہی طاقت اپنے نبی کو اس سے بڑھ کے عطا فرمائی. آؤ ذرا اس امت محمدیہ پہ, اس کے پاس طاقتیں کیا ہیں؟ امت محمدیہ کے پاس بڑی بڑی طاقتوں مشہور ہے. میں 2 طاقتوں کا ذکر بلکہ 3 طاقتوں کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, امت محمدیہ کی ایک طاقت یہ ہے کہ امت محمدیہ ان جگہوں تک پہنچی ہے, ان جگہوں تک جن جگہوں کو مریخ کہا جاتا ہے, پلوٹو کہا جاتا ہے, عطارد کہا جاتا ہے, چاند کہا جاتا ہے. خلا تک پہنچی ہے امت محمدیہ. اتنی بلندی رب کریم نے اس سے پہلے نبی کو وہ طاقت, ہمارے پاک پیغمبر کو وہ پاور عطا فرمائی کہ دنیا کے سائنسدان تو مریخ تک جائیں, حضور وہاں تک جائیں جہاں جبرائیل کے پر جلیں, بلکہ وہاں تک جائیں جسے لا مکان اور عرش معلیٰ کہتے ہیں. تو جو امت کو طاقت ملنی تھی اکیلے نبی کو اس سے بڑھ کے دی. دوسری امت کو ایک اور طاقت تھی, وہ کیا تھی؟ جب امت اوپر جائے گی جا تو پائے گی, لیکن انہوں نے اپنے منہ کے اوپر وہ لگائے ہوئے ہوں گے ماسک جس سے ان کو آکسیجن مل رہی ہوگی, اور یہ آکسیجن کے سلنڈر ساتھ ہوں گے, کیونکہ اوپر جانے کے بعد کشش سکل ختم ہو جاتی ہے. آپ اوپر جائیں اور اس طرح گھڑی کو یوں فضا میں پھینکیں, یہاں تو گھڑی زمین پہ گرے گی, فضا میں گھڑی یوں معلق, یوں پینڈنگ, یوں لٹکی ہوئی ہوگی, کشش سکل ہی ختم ہے وہاں پر. تو یہ حال ہے. تو وہاں پر ہم آکسیجن لے کر جاتے ہیں کہ وہاں کی گیسز ہمارا سانس کا معاملہ خراب کر دیں گے. اللہ نے پاک پیغمبر کو بھیجا ہے, نہ کوئی ماسک ہے, نہ کوئی آکسیجن ہے, نہ کوئی سلنڈر ہے. حضور پاک جیسے گئے ہیں ویسے آئے. جو امت کو بعد میں میڈیکل کی پاور ملنی تھی وہ اکیلی پاک پیغمبر کو ملی. نمبر 3, امت کو طاقت اسپیڈ کی ملنی تھی. ہمارے یہاں اسپیڈ بڑی طاقت ہے. یہ گاڑی 140 پہ ہے, یہ 200 پہ ہے, یہ 150 پہ ہے, نہیں اس سے بھی بڑھ کے یہ ہیلی کاپٹر پہ ہے, نہیں ہیلی سے آگے آئے تو فلائٹ اور جہاز ایئرپلین کی طاقت ہے. اس طرح جاتے ہیں. اب ایروپلین سے مسئلہ بھی آگے آ گیا ہے. F-16 طیارے, F-16, بھئی یہ آواز پر جاتا ہے. آواز جتنی تیزی سے کسی جگہ جائے اتنا جاتا ہے. جی نہیں, جاپان نے جیپنی ریل کار وہ بنائی ہے جس کی اسپیڈ جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے, ابھی وہ کیا ہے, وہ لائٹ کی اسپیڈ ہے, روشنی کی اسپیڈ ہے. اور آپ یہاں سے بیٹری یا لیزر آن کریں, ودن مائکرو سیکنڈ وہاں پر جا کر پہنچتا ہے. سیکنڈ بھی زیادہ ہے, مائکرو سیکنڈ ٹائم میں وہاں پر لائٹ پہنچتی ہے, اتنی تیزی سے جاتی ہے. تو یہ روشنی کی طاقت ہے. جیپنوں کی جو چیزیں بنی ہیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ طاقت, اسپیڈ, یہ امت کا ایک ترہ امتیاز ہے. تو میرے پاک پیغمبر کو رب نے اسپیڈ اس سے زائد عطا کی ہے. وہ کیا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے سفر کیا ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک. وہ سفر براق پہ ہے. براق اس سواری کا نام ہے جس میں آسمانی بجلی کی روح پھونک دی گئی تھی, کیونکہ بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں, لیکن آسمانی بجلی, یکاد البرق یخطف ابصارہم, آسمانی بجلی. اور جو دنیا کی بجلی ہے اسے کہربا کہتے ہیں. آسمانی بجلی تو دنیا کی بجلی سے کئی گنا تیز ہے. تو وہ براق تھا, جہاں پر نظر جاتی وہاں پر اس کا قدم جاتا, جہاں پر نگاہ جاتی تا حد نگاہ اس کی اسپیڈ تھی.
رسالت مآب کے 5 سٹاپ ہیں. جب حضور اپنے گھر سے نکلے پہلے بیت اللہ رکے، اس کے بعد آگے طور سینا رکے، پھر بیت اللحم رکے، پھر اس کے بعد آگے جاتے ہوئے حضور پاک یثرب رکے، پھر بیت المقدس رکے ہیں. آپ علیہ السلام گزرے ہیں، جبرائیل نے یثرب روکا ہے، یہ آپ کا دارالہجرہ ہے، اور آپ یہاں اتریے، نماز پڑھیے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی 2 نفل شکرانے کے. آگے جائیے، طور سینا ہے، یہاں 40 رات 40 لیلہ حضرت موسیٰ نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا ہے. حضور پاک رکے ہیں، وہاں پر نفل پڑھے ہیں. آگے جائیے، یہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم کیا ہے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، نوافل پڑھے ہیں. آگے تشریف لائیے تو حضور پاک بیت المقدس رکے ہیں. یہ براق پہ سفر ہے. اور اس کے بعد جو آسمان کا سفر ہے وہ معراج ہے. معراج عروج سے ہے. عروج معراج کسے کہتے ہیں؟ عربی میں سیڑھی کو 3 نام دیتے ہیں: معراج، مرقات اور سلم. اس کا معنی ہوتا ہے لفٹنگ، اس کا معنی ہوتا ہے لفٹ، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، اس کا معنی ہوتا ہے ایکسیلیٹر جو آٹومیٹکلی بندوں کو اوپر لے کر جاتا ہے. یہ معراج وہی ہے. رسالت مآب گئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کراس کیا. صریف الاقلام کراس ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں. سدرہ، بیری، منتہا، اینڈ آف دا ٹائم، جہاں پر ایسا مقام ہے جو لائن آف کنٹرول ہے. اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آتے، نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جاتے، وہ مقام ہے. ادھر جا کر جبرائیل رک گئے. میں نہیں جا سکتا، آگے میں جاؤں میرے پر جل جائیں. امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں لکھا ہے، جبرائیل نے کہا میرے پر جل جائیں، میں نہیں جا سکتا. حضور گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، اور وہاں پر رف رف قالین آیا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے، رسالت مآب جب وہاں جانے لگے بطور فطرت پریشانی ہوئی کہ ساتھ تو جبرائیل آیا تھا، یہاں تک آگے اکیلا جا رہا ہو. اس وقت رب کریم نے ایک فرشتے کے ذریعے حضور پاک کو ایک تسلی کی آواز دی. حضور پاک فرماتے ہیں میں اس تسلی پہ حیران رہ گیا کہ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ ابو بکر صدیق کی مثل تھی. میں حیران ہوا کہ ابو بکر یہاں کہا. میں تو ابو بکر کو مکہ چھوڑ کے آیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا رب آپ کی پریشانی کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی پریشانی کو، اللہ رب العزت پریشان آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کو ہر وقت خوش دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے زمین پہ آپ پریشان ہو، ابو بکر دلداری کرے گا. آسمان پہ آپ پریشان ہو، رب عالم الغیب والشہادہ ہے. اس نے پہلے ایک فرشتے کو ابو بکر کی آواز دے کر پیدا کیا کہ ادھر سے میرا محبوب گزرے گا، میں آج کے وقت تو پریشان ہوگا تو ابو بکر کی آواز میں دلداری کرنا. حضور پاک وہاں تک گئے. میری بات کا مطلب سنو. اور وہاں سے پھر واپس آئے ہیں. علماء نے لکھا ہے جو وضو کر کے گئے تھے پانی ابھی بہ رہا تھا، جس درخت جو دروازے سے کراس ہوئے کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جس کھانے کی پاک چیزیں تھی وہ ابھی گرم ہے، جس بستر کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہے. حضور اسی وقت میں واپس آئے ہیں. یہ آنن فانن واپس آئے ہیں. تبھی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا 1 ماہ پیدل کا سفر، 1 ماہ سواری کا سفر ہے، آپ کیسے گئے؟ حضور نے فرمایا میں گیا. اچھا بتاؤ پھر بیت المقدس پہ کھڑکیاں کتنے تھی، دروازے کتنے تھے، روشن دان کتنے تھے؟ صحیح بخاری جلد اول اللہ کے رسول کا فرمان حضرت ابو ہریرہ لائے ہیں. حضور پاک نے فرمایا فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ. میں اتنا پریشان ہوا اس سے پہلے پریشان نہیں ہوا. کیوں؟ میں وہاں کھڑکیاں دیکھنے تو نہیں گیا تھا، دروازے دیکھنے تو نہیں گیا تھا، میں تو گیا تھا اس لیے کہ وہاں پر انبیاء کو امامت کراؤں. اب کوئی مجھ سے یہاں پوچھے اس مسجد کے دروازے کتنے، میں تو ہن تک ویکھے ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے بتاؤں گا کہ کیا ہے؟ کھڑکیاں کتنی ہیں میں کیسے بتاؤں گا؟ تو حضور پاک پریشان ہوئے. رب کو پریشانی اچھی نہ لگی. حضور پاک فرماتے ہیں فجل لی البیت المقدس. رب کریم نے جو اسکرین چلا دی بیت المقدس کو میرے سامنے. الا انبأتهم به ما يسألونی، وہ پوچھتے گئے میں گن گن کر بتاتا. یہ آنے واحد میں سفر ہے، آنے واحد میں، ایک ہی لمحے میں. ابھی دنیا والے سو کر ہی نہیں اٹھے، حضور لامکاں سے ہو کر آئے. توجہ، میں نے کہا اس امت کا ترہ امتیاز اسپیڈ تھا کہ تیزی میں سفر کریں، اسپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ ہو. امت کو تو جہاز ملنے تھے، کاریں ملنے تھی، ہیلی ملنے تھے، اور الیکٹرک ریل کار ملنی تھی، آواز اور روشنی سے زیادہ چیزیں. وقت کے نبی کو اس تمام ٹیکنالوجی سے پہلے رب نے وہ اعزاز دیا ہے کہ اس جیسا لمبا اور اس جیسا اسپیڈ والا مختصر سفر نہ آج تک ہوا نہ آگے ہوگا. یہ رسول اللہ کا سفر. تو یہ امت اور نبوت کے واسطے ہیں. خالق اور مخلوق میں یہ واسطہ ہو
تو ہم کامیاب ہیں، یہ نہ ہو تو ہم ناکام ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔